أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ھدی للمتقین جو سراپائے ہدایت رہنمائی کرنے والی ہے راہ دکھانے والی ہے پرہیزگاروں کو الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. اب لکھ لیں متقین کے اوصاف الذین کے نیچے یؤمنون بالغیب سے اول کون متقین؟ وہ لوگ جو تصدیق کرتے ہیں ایمان رکھتے ہیں بن دیکھے، یعنی عقائد اس سے متعلق ہوگا کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر دینے سے ہی بغیر دیکھے اللہ کو اسی طرح مانتے ہیں جس طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. اب بالغیب کیا ہے؟ حضرت علامہ قرطبی رحم اللہ فرماتے ہیں یؤمنون بالغیب ای کل ما اخبر بہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم مما لا تہتدی الیہ العقول. عقل کی طرف سے صرف رہنمائی نہیں ہو سکتی بلکہ اللہ کے نبی نے خبر دی. اب وہ کیا چیزیں ہیں؟ جیسے من اشراط الساعہ وعذاب القبر والحشر والنشر والجنت والنار. اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما اخبر بہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو حضرات علماء نے اسے 3 قسمیں ذکر کی ہیں. پہلی کہ وہ نبی کی خبر ما ثبت بدلیل قطعی، اس پر ایمان رکھنا فرض عین ہوگا اور اس کا انکار پکا کفر ہوگا. جس طرح اللہ رب العزت ایک ہیں، عذاب القبر حق، یہ ادلہ قطعیہ سے نبی نے بتلایا، جنت حق کے الی آخری. دوسری قسم وہ ہے ما اخبر بہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ہم تک وہ خبر دلیل قطعی سے نہیں پہنچی، ظنی ہے. اس کا انکار کفر تو نہیں ہوگا لیکن ضلالت، گمراہی اور بدعت ہوگا. جس طرح ادلہ صحیحہ سے نبی نے خبر دی. بہت ساری مثالیں ہیں کہ سیمپل پیش کر رہا ہوں کہ مرنے کے بعد زندہ لوگ اپنی نفلی عبادات چاہے وہ صدقات ہوں یا نماز ذکر اذکار، تو یہ زندوں کی طرف سے مردوں کو پہنچتا ہے. اب یہ ادلہ ظنیہ سے یعنی خبر ظنی سے ثابت ہے. اب کوئی اگر اس کا انکار کرتا ہے تو کافر نہیں ہوگا لیکن اس بدعتی ہوگا. اسی طرح اسی کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی آپ پر درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتوں کی جماعت لے کر آپ کی خدمت اقدس میں پیش کرتی ہے. تو یہ دلیل قطعی نہیں، ظنی ہے، لیکن اس کا انکار کرنے والا اگرچہ کافر نہیں ہے لیکن بدعتی ہوگا. اور تیسری وہ خبر کہ جو ہم تک پہنچی ہے طرق ضعیفہ سے، یعنی ضعیف خبر.
اس کا انکار ایمان کے لیے کچھ بھی مضر نہیں، کیونکہ وہ متحدفی ہو جاتی ہے. جس طرح مثلا سماع موتیٰ کا انکار، کوئی اگر کہتا ہے مردے نہیں سنتے تو کوئی ایمان کے لیے مضر نہیں، اسی وجہ سے کہ صحابہ سے ہی اختلاف چلا آ رہا. اسلاف میں بھی دونوں ہی طبقے ہیں. یہ ہو گیا یؤمنون بالغیب، اور اس میں آ گئے عقائد بالغیب ای ما غاب عنہ. تو پہلا وصف الذین یؤمنون بالغیب، نمبر 2 وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اس کا تعلق اعمال سے آ گیا، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. اب یہ نہیں کہ نماز کو ٹرکاتے ہیں تو مومن ہیں، یا صرف یہ نہیں کہ نماز پڑھتے ہیں. صاحب جلالین فرماتے ہیں اقامہ کیا ہے؟ اقامت الصلاۃ ای یاتونھا بحقوقھا، ای بالفرائض والواجبات والسنن وآداب الصلاۃ. اور ویسے اقامت الشیء کہتے ہیں کسی چیز کو آلے سے درست کرنا. میں بھول گیا ہوں، میں نے لغت میں دیکھا تھا کبھی کس زمانے میں، جس کا مفہوم یہ تھا کہ اقامت الشیء کہتے ہیں کہ کسی چیز کو، یہ سال نہیں ہوتی دیوار، سال اور سوتر دو چیزیں دیوار کو بالکل سیدھا رکھتی ہیں. اگر سوتر اور سال استعمال نہ کی جائے تو لاکھ کوشش کرنے کے باوجود وہ پلر ہو یا دیوار ہو کبھی درست ہو نہیں ہوتا، اسی سے اس کی ادنا کجی بھی نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ کی کتنی بلاغت ہے اس آخر کلام میں تو الہی ہے کہ اب اس کو لمبا چوڑا اللہ بیان کرتے یہ بھی ایسے ہو ایسے ہو نہیں. یقیمون الصلاۃ اتنا جامع لفظ آ گیا کہ نماز ایسی اقامت الصلاۃ کرو کہ جس طرح بڑی اور مستری دیوار اور پلر کو